بڑی کمال کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سچا مسلمان وہ ہے، الفاظ پہ غور کیجئے گا، مفہوم ہے حدیث کا، سچا مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ سچا مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور سچا مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے خون اور مال میں مطمئن رہیں، یعنی کہ جس سے لوگ اپنے خون و مال میں مطمئن رہیں، یہ سچا مومن ہے۔ دو چیزیں ہیں یہاں۔ زبان کے نشتر ہم لوگوں پہ چلاتے رہتے ہیں، اس طرح ہم اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں مذاق میں، سیریسنس میں، کہ لوگوں کی تذلیل، لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بس ایسے ہوتا ہے کہ ہماری زبان کو کوئی موٹر لگ گئی، اتنی تیز چلتی ہے۔ کسی کے کریکٹر کی بات ہو، کسی کے گھر کی بات ہو، بڑی جلدی پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، لوگوں کے متعلق جھوٹ بولتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو چغلی کے بارے میں بتا رہے تھے، تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر جو ہم بات کر رہے ہیں بندے کی چغلی کے طور پہ یا اس کی پیٹھ کے پیچھے، وہ اس میں نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چغلی سے بھی بڑا جرم ہے۔ بلا وجہ کسی کی بات کو پھیلا دینا بغیر تصدیق کیے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ، قیامت والے دن اللہ تمہارے عیبوں کو چھپا لے گا۔ یا اس طرح بھی ہے کہ اللہ تمہارے بڑے عیب کو چھپا لے گا۔ تو ہمیں تو حکم ہے عیب پہ پردہ ڈالنا۔ کہتے ہیں کسی کے گھر جائیں تو اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنی زبان کو بند رکھیں، اس گھر سے نکلیں تو اس گھر کے متعلق کوئی بات کسی دوسرے سے نہ کہیں کہ یہاں یہ ہوا تھا، یہاں یہ ہوا تھا۔ ہم کرتے کیا؟ ہم تو کسی کے گھر جاتے ہی کسی کی سی آئی ڈی کرنے ہیں۔ اس سے بھی سرکار نے منع فرمایا کہ لوگوں کی باتوں کو نہ ڈھونڈتے پھرو۔ اس کے بعد ہاتھ سے ہم کیا نہیں کر رہے، کسی کا مال لوٹ رہے ہیں، کسی کو قتل کر رہے ہیں، کسی کو اذیت پہنچا رہے ہیں، کسی غریب کو، کمزور کو تھپڑ مار رہے ہیں، اور چوری کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، ہر کام ہم کر رہے ہیں، تو کیا مسلمان ہے؟ یہ اگر مسلمانی ہے تو بھائی لوگ شرمندہ ہوں گے ہمیں دیکھ دیکھ کے کہ کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ مسلمان تو وہ ہے جسے دیکھ کے رب یاد آ جائے، جس کے چہرے کی زیارت کی جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ جائیں کہ یہ دیکھیں یہ بندہ ہے رب کا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے۔ ہماری گفتگو سے، ہمارے انداز سے، ہمارے ایکٹ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر اللہ تعالی اس بندے کے حق میں جو ہمیں سزا دے گا نا، وہ پھر بھائی الفاظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ میرے بابا جان پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نشائی قادری فرمایا کرتے تھے کہ دو جانور ہیں، ایک کے سینگ ہیں اور ایک کے سینگ نہیں ہے، اور سینگوں والے جانور نے بنا سینگوں والے جانور کو مارا تو اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ کمزور پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لینا
کہ اللہ تعالی اس کا حامی اور ناصر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس کے پیچھے اللہ ہو نا، پھر اس کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے یا دوسرے مسلمان محفوظ ہے۔ اور سچا مومن کون ہے؟ جس سے لوگ اپنے خون اور مال میں مطمئن رہیں، یہ وہ مومن ہے جو لوگوں کو قتل نہ کرے، لوگوں کا مال نہ ہتھیا لے، لوگوں کا مال لوٹ نہ لے، لوگوں کے مال میں خیانت نہ کرے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے لیے محبت رکھو اور اللہ کے لیے عداوت رکھو۔ اسی طرح جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں وہ کرو، جو اللہ کو نہیں پسند وہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کو تنگ کریں، کسی کو زبان کے نشتر چلا کے تنگ کریں، ہاتھ سے تنگ کریں، اس کا مال ہتھیا لیں، اس کو قتل کر دیں، یا اس کے کسی رشتہ دار بال بچے کو قتل کر دیں۔ یہ بات اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ ہمیں تو حکم ہے رواداری کا، مساوات کا، حقوق العباد ادا کرنے کا، ہمیں تو حکم ہے رحم دلی کا، ہمیں تو حکم ہے اخلاص کا، ہمیں تو حکم ہے اخلاق کا، ہمیں تو حکم ہے نیک کاموں کا، برائی سے روکنے کا۔ فرمایا کہ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ برے کاموں میں ساتھ کیسے دیں کسی کا جبکہ اللہ نے فرما دیا ہے؟ اور اسی طرح حدیث کا مفہوم میں آپ سے بیان کر چکا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت رکھو، اللہ کے لیے عداوت رکھو۔ اور اس حدیث میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بلکہ ایسے ہے کہ جیسے یہ ایک اسلامی معاشرہ جو ہے نا مکمل کر دیا گیا ہے یہاں پہ ان دو لفظوں میں، ہاتھ اور زبان۔ جب کسی کو ہم اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس کا دل کیسے ٹوٹتا ہوگا، کیسے وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہوگا۔ دنیا داری کی مثال دیتا ہوں، کسی چودھری کا بیٹا ہو، کسی ایم این اے ایم پی اے کا بیٹا ہو یا بھائی ہو، اس کو ہم ذرا سب تکلیف پہنچائیں تو ایم پی اے ایم این اے یا کسی چودھری کا بیٹا ہے، کسی گنڈے کا بھائی ہے، تو وہ ہماری ہڈیاں توڑ دیں گے مار مار کے۔ اب جو اللہ کا بندہ ہے، جس کو اللہ نے بنایا ہے، جو مصور کائنات ہے، اس نے اس کو بنایا ہے، وہ اس کا بنایا ہوا بندہ ہے، ہم اس کو تکلیف پہنچائیں تو پھر اللہ ہمارا کیا حال کر دے گا؟ چودھری کو یہ گوارا نہیں، ایم این اے ایم پی اے کو یہ گوارا نہیں، کسی بڑے بدماش کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے ساتھ جو اٹیچ لوگ ہیں ان کو کوئی کچھ کہے، تو کیا ہمارا رب یہ قبول کر لے گا؟ وہ تو بڑا غیرتوں والا رب ہے، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب اس نے اس چیز کی پکڑ کی نا، چھڑانے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بالکل انسانیت کے منافی چیز ہے کہ ہم کسی کی دل آزاری کریں، کسی کا مال ہتھیا لیں، کسی کو قید کر دیں اپنے حکموں کے تابع کرنے کے لیے، اس کی تذلیل کریں، یہ میرے بھائی بالکل بھی گوارا نہیں ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اختصار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔